بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بندہ ناجیز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، پیاز ایک ایسی سبزی ہے جو صدیوں سے کاشت ہوتی آ رہی ہے۔ اسے چبھنے والی سبزیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے اطباء اور غذائی ماہرین ایک منفرد قسم کی غذا قرار دیتے ہیں جو پکوان کا ذائقہ بہتر بنانے اور کھانوں کو محفوظ کرنے میں بے مثال ہے۔ ماہرین طب کا خیال ہے کہ اس کا اصل وطن وسطی ایشیا اور غالباً ایران و پاکستان کا خطہ ہے۔ اسے زمانہ قدیم سے مشرق وسطیٰ اور ہندوستان میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ قدیم مصر میں یہ ایک مقبول غذا تھی، جہاں اس کا تذکرہ ان اہرام کے کتبوں میں درج ہے جن میں 3200 سال قبل مسیح پرانی ممیاں پائی گئیں۔ پیاز کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر کنعان کی سرزمین کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اپنی مشکلات کے دوران بنی اسرائیل نے پیاز کو یاد کیا جو انہیں مصر میں میسر تھا۔ 430 قبل مسیح میں بابائے طب بقراط سے لے کر جدید دور کی طبی تحریروں میں پیاز کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ پیاز پودوں کے خاندان سوسینا سے تعلق رکھتا ہے۔ لہسن اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ یہودیوں کو بھی پیاز اس قدر عزیز تھا کہ انہوں نے اسی پیاز کی نسبت سے اونین نام کا شہر آباد کیا۔ یہ شہر 173 قبل مسیح میں خلیج سوئس کے قریب تعمیر کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جس شخص نے یہ شہر تعمیر کیا اس کا نام ہی اونین تھا، جیسا کہ سکھوں میں گنڈا سنگھ جیسے نام ہوتے ہیں۔ حضرین کرام، آج کل پیاز دنیا کے ہر خطے میں بویا اور ہر پکوان میں کھایا جاتا ہے۔ اب آپ کو پیاز کی مختصراً تاریخ تو پتہ چل گئی ہوگی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیاز استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ عرب لوگ اسے کھجور کی طرح اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ شوگر کے مریضوں کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ کس بیماری میں کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ ناظرین کرام، متعدد سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سبزی اینٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتی ہے اور شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ پیاز میں موجود کرومیم شوگر کے مریضوں کی شوگر کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پیاز کرومیم کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ خون میں موجود شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور انسولین کی مزاحمت کے معاملات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ کوریا میں پلانٹ ریسورس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے پتہ چلا ہے کہ پیاز شوگر سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول رکھنے کے لیے کارآمد تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سرخ پیاز میں فائبر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ فائبر کسی بھی قسم کے کھانے کو دیر سے ہضم کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فائبر ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے خون میں موجود شوگر حرکت میں آتی ہے جس سے بلڈ شوگر لیول مستحکم رہتا ہے۔ شوگر میں مبتلا افراد کو ایسی تمام غذاؤں سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے جن میں کاربوہائیڈریٹس کی تعداد زیادہ ہو، اور پیاز ایسی غذا ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس کافی کم تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز میں کیلوریز کی مقدار بھی کافی کم ہوتی ہے جس سے وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ پیاز قوت باہ بڑھانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اسے کس ٹائم کھایا جائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، کیونکہ یہ غلط وقت کھا لیا جائے تو یہ فائدے کے بجائے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ قوت باہ بڑھانے کے لیے پیاز کو دوپہر کے کھانے میں کھانا چاہیے، اور اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، جبکہ بعض اطباء مریض کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اسے خالی پیٹ بھی استعمال کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کھانا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ پیاز کو صبح اور شام کے وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص کر رات کو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت پیاز کھانے سے قوت باہ کم ہوتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لہذا رات کے کھانے کے وقت اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ تمدن عرب ایک کتاب ہے، اس میں فرانسیسی مصنف لکھتا ہے کہ عربوں کی کھجور کے بعد لہسن اور پیاز بہترین اور پسندیدہ خوراک تھی۔ اسی طرح شہنشاہ ہمایوں حقے کا شوقین تھا۔ طبیبوں نے بادشاہ کو تمباکو کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا نسخہ ایجاد کیا کہ حقے میں استعمال ہونے والے تمباکو کو پیاز کے عرق میں بھگو دیتے تھے، جس سے وہ تمباکو اتنا مضر نہیں رہتا۔ اور روم کے بادشاہ نیرو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لیے پیاز کھایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب طب نبوی اور جدید سائنس میں پیاز کے فوائد کے کافی صفحات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے ہر کھانے میں پیاز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ہر قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नापसंद करते थे, और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद ना करते हों उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता कुछ अहादीस में ये जिक्र आया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज को तनावुल फरमाया। सुनन नबी दाऊद में एक जगह नकल किया गया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खाना तनावुल फरमाया उस खाने में प्याज भी शामिल था। हजरत अतवा बिन मुआविया बिन कुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दरख्तों यानी लहसुन और प्याज से मना फरमाया और फरमाया है कि जो इन्हें खाए वो हमारी मस्जिद के करीब हरगिज़ न आए, और फरमाया अगर तुम्हें ये चीज़ें ज़रूरी खानी हो तो इसे पका कर इन्हें मार दो, यानी इन्हें पका कर खाओ जिससे इनकी बदबू ज़ायल हो जाए। इन अहादीस मुबारका से कच्चा प्याज और लहसुन खाने के बाद मस्जिद से अलग रहने का हुक्म है, क्योंकि प्याज और लहसुन खाने के फौरन बाद मुंह से बदबू आती है, या वो तरकारी या सालन जिसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो वो खाकर फौरन मस्जिद में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि नमाज के औकात के दौरान इस तरह की बदबू वाली कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लहसुन और प्याज को कच्ची हालत में नहीं खाना पसंद फरमाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल होता था और इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहादीस मुबारका से भी मिलता है कि जब एक शख्स की दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाने से इनकार किया तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने भी प्याज खाने से इनकार कर दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाओ, क्योंकि जिनसे मैंने मुलाकात करनी होती है तुमने उनसे नहीं करनी होती। इन अहादीस मुबारका से इल्म होता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज को नापसंद करते तो नोश क्यों फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज को और लहसुन को कच्ची हालत में खाकर मस्जिद आना पसंद नहीं फरमाते थे, बाकी खुद भी खाते थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खाने का हुक्म देते थे। इसलिए प्याज को सही वक्त में बेफिक्र होकर खाएं, क्योंकि इसमें बहुत से फ़वाइद मौजूद होते हैं। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको प्याज के बारे में हैरत अंगेज़ फ़वाइद और प्याज खाने का सही वक्त मालूम हो गया होगा। बंदा नाचीद को दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।